بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک فورم کے ساتھ میں ہوں حنیف رحمان۔ ناظرین، آج ہم مختلف موضوعات پر پروگرام میں گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ لیں گے مختلف پولیٹیشنز اور مختلف جو تجزیہ کار یا جو سینئر صحافی ہیں، ان سے ہم تجزیہ اور تبصرہ لیں گے کہ موجودہ حالات میں جو مختلف ایشوز ہیں ان ایشوز پر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانب بڑھیں گے عمر سیالوی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ وہاں ریسرچ کارنر میں انہوں نے ریسرچ کیا کی ہے اور وہ موضوعات کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ پہلے جانب بڑھتے ہیں ہم عمر سیالوی کی جانب۔ جی عمر، کیا ہے آپ کے پاس آج؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب، آپ کا آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اب بات کریں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے -1۔ تو آپ نے یہ اختراع پہلے بھی سنی ہوگی -1 کے حوالے سے۔ جب بھی پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہوتی ہے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے، حالات تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، تو -1 کی جو ایک بحث ہے وہ چھڑ جاتی ہے۔ یہ بحث کوئی پہلی مرتبہ نہیں چھڑ رہی ہے۔ یہ بحث ہم نے دیکھا کہ بھٹو کے دور میں چھڑی، جب ان کو ماورائے عدالت پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھیں تو مشرف جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی -1 جو ہے وہ پالیسی کے اوپر عمل درآمد کیا۔ اس کے بعد جب 2003 کے انتخابات ہوئے تو اپوزیشن جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کو -1 کیا گیا۔ ابھی ہم نے دیکھا 2013 کے جو عام انتخابات تھے، ان سے پہلے جو نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت بھی -1 کا فارمولہ اپنایا گیا، جو کہ نواز شریف کی صورت میں قربانی کی صورت میں سامنے آیا۔ اب -1 کی ایک مرتبہ پھر سے بحث چھڑ چکی ہے۔ یہ بحث کسی اپوزیشن رکن کی جانب سے یا اپوزیشن پارٹی کی جانب سے نہیں چھیڑی گئی، بلکہ جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے خود اس بحث کا آغاز کیا ہے۔ دوسری مرتبہ جب انہوں نے ان کے بقول ٹیکس فری بجٹ پیش کیا اسمبلی میں، تو انہوں نے ایک -1 کی گفتگو کی۔ اب اس -1 کی گفتگو میں جو ان کا بیان تھا کتنا وزن ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی بیان بازی شروع ہو گئی ہے، اور اس بیان بازی کے اوپر اب جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی -1 کی باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو شیخ رشید کا بیان جو حالیہ دنوں میں انہوں نے دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر -1 ہوا تو پھر -1 نہیں 2 اور 3 ہوگا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف -1 نہیں ہوگا، -PTI ہوگی۔ ابھی آج کا بیان ہے مولانا فضل الرحمان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گندا انڈا جو ہے وہ نکالنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ پوری -PTI جو ہے وہ ہوگی تو پھر کام چلے گا۔ تو یہ -1 کی جو اختراع ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب جس طرح سے حکومتی ارکان جو وزراء ہیں ہمارے، وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنے تبصرے کر رہے ہیں، اپنے بیان دے رہے ہیں، اور مختلف اپنی جو ان کی ہے وہ انہوں نے شروع کر رکھی ہے، تو اس سے تھوڑا سا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کہ یہ -1 آخر ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا۔ تو -1 اگر ہوتا ہے تو پھر کس صورت میں ہوگا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ بڑا عوامی سا ٹاپک ہے، وہ ہے قومی اسمبلی میں ارکان کی سنجیدگی۔ حنیف الرحمان صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں جب بھی میٹنگ ہوئی ہے، جب بھی اجلاس ہوا ہے، تو وہاں پر عوامی نمائندگی کی بات نہیں کی گئی، وہاں پر بیان بازی کی بات کی گئی ہے، وہاں پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر ہمیں اپوزیشن کی جانب سے اور حکومتی ارکان کی جانب سے ایک دوسرے کے اوپر سخت جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، عوامی مسائل کی وہاں پر بات نہیں ہوتی۔ آج کا جو تیسرا ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہے جی قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں، انہوں نے FBR کے سامنے پیش ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے جو تمام ریکارڈ ہے وہ FBR کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جی عمر، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا جو ایجنڈا ہے یا جو ریسرچ کارنر میں عمر سیالوی صاحب نے جو ریسرچ کی تھی وہ آپ نے جانا۔ اب ہم بڑھتے ہیں، محترم فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وقتاً فوقتاً ان سے گفتگو ہوتی ہے۔ کنڈی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ کنڈی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ کنڈی صاحب کئی دنوں سے یہ -1 -2 اور -3 کا جو ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور گورنمنٹ کی جانب ہی سے یہ بات جو ہے وہ شروعات کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی باتیں جب ہوتی ہیں تو یہ کچھ
ایویں ہی بات چڑھ جاتی ہے یا پس منظر ہوتا ہے ان باتوں کا؟ کچھ نہ کچھ پس منظر میں ہو رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے بات کی -1 -3 مائنس واٹ ایور، اور یہ بات اپوزیشن نے شروع نہیں کی ہے تو حکومت نے شروع کی. جی اور یہ بات اگر اپوزیشن کرے تو پھر تو بات ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے، ان کے بڑے قریبی وزراء نے یہ باتیں کی، اور ہم نے تو سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو دیوار کی اس طرف بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ شاید وزیر اعظم صاحب نے دیوار کی اس طرف کچھ سنا ہے، تو اس نے اسی لیے -1 کہا. پھر ان کے ایک وزیر نے -3 کہا. پھر ان کے ایک وزیر نے، اب جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، ان کے ایک وزیر نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو جب جائیں گے تو سسٹم بھی ساتھ لے کے جائیں گے. مطلب ہے کہ وہ سسٹم کا مطلب ہے کہ وہ جمہوریت کو لپیٹنا چاہتے ہیں اور امریت لانا چاہتے ہیں. کہ کون سی جمہوریت کی جو ہے دعوے دار پارٹی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم جمہوریت لپیٹ کے جائیں گے؟ دیکھیں ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی جی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، ہم راجہ پرویز اشرف کو لائے. پی ایم ایل این سے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، عباسی خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بن گئے. تو یہ چیزیں کچھ ہے جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں نا. اچھا کونی کچھ ہے صاحب، جو ان کے وزراء لگے ہوئے ہیں. آپ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، آپ معاملات کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس جو اطلاعات ہوتی ہیں وہ یقیناً بڑی اوتھینٹک ہوتی ہے. تم عمران خان صاحب کی یہ بات کہ -1 انہوں نے خود جو یہ بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے علم میں ایسی کوئی بات لائی گئی ہوگی؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یا ان کو کسی نے کچھ کہا ہوگا، یا ان کی پارٹی سے اس طرح کی کچھ آوازیں آئی ہوں گی؟ آپ کی اپنی اطلاعات کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ وزیر اعظم کو کچھ بتایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو گا پچھلے دنوں ملتان سے ان کے ایک ایم این اے نے الزام لگایا کہ شاہ محمود قریشی کام کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ڈوئل گیم کھیل رہے ہیں اور اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائے. یہ اپوزیشن نے نہیں کہا، یہ پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ ایم این اے نے اپنے دوسرے ایم این اے سے کہا. پھر جب یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے باتیں ہوتی ہیں. کچھ ہوتا ہے تو باتیں ہوتی ہیں، اگر کچھ نہ ہو تو پھر باتیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ آپ ابھی دیکھیں ان کو 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے، جو انہوں نے ڈیلیوری کی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ جو انہوں نے کمالات دکھائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چکے نہیں ہیں. اچھا کونی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے عوام کے مفاد میں کیا ہے یہ -1 2 3 کا فارمولہ، یا کچھ اور حل آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، مہنگائی آپ دیکھ لیں، معاملات مختلف جو ایشوز ہے اس پر غیر سنجیدگی کا جو رویہ ہے حکومتی جانب سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہر ڈپارٹمنٹ، ہر محکمہ، ہر ادارہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی نا امیدی کی سی صورتحال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام معاملات کا جو تمام مسائل کا جو حل ہے وہ کسی کے -+ ہونے میں ہے، یا کچھ اور آپ سمجھتے ہیں حل اس کا؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا، آپ نے تو ایک نچوڑ بات کی، مطلب ہے یہ تو آپ نے ایک شارٹ بات کی. اس کا حل ہی یہی ہے کہ -1 ہی اس کا حل ہے کہ عمران خان صاحب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. ہاں اگر اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی ہے، اپنا ان ہاؤس سے ایک اور ممبر لے کے آ سکتے ہیں، ورنہ پھر اپوزیشن یا کوئی اور جماعت جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم غیر جمہوری طریقے سے. نہیں کنڈی صاحب، اگر -1 ہوتا ہے، عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو کوئی اور آ جائے، تو پالیسیز تو وہی ہوں گی نا. اب عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ظاہر بات تحریک انصاف کی حکومت کی یا تحریک انصاف سے اگر کوئی بھی آتا ہے تو پالیسیز تو وہی ہوں گی جو عمران خان صاحب چاہیں گے. جی بالکل نہیں ہوں گی. جب پچھلے 5 سال ان کی حکومت تھی اور پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے کے پی کے، تو کیا وہ عمران خان خود کہتے کہ میری بات میرا وزیر اعلیٰ نہیں مانتا؟ میں نے اس کو کہا کہ دھرنے میں استعفے دو، انہوں نے استعفے نہیں دیے. پھر بعد میں کہا بڑا اچھا کام کیا، اس نے استعفیٰ نہیں دیا. بہت سے ایسے اور ایشوز تھے جس پہ ہمیشہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری وزیر اعلیٰ نے بات نہیں مانی، لیکن بعد کہتے یار اس نے جو بات کی وہ ٹھیک کی. تو چیزیں ہیں، یہ ضروری نہیں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی تو کوئی سیاسی جماعت ہے نہیں نا، یہ تو ایک ٹولہ ہے جن کو جمع کیا ہے. کچھ لوٹے آئے ہوئے ہیں، کچھ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں، کسی کو ریکروٹ کیا گیا ہے. تو یہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے نا. یہ تو مطلب ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ پارٹی ہے اور عمران خان کے ساتھ ہی جائے گی. مطلب یہ پری پیڈ پارٹی ہے. جب عمران خان جائے گا تو پری پیڈ بیلنس ختم ہو جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. تو ایسی چیزیں ہیں جو جب وہ وزیر اعظم آئیں گے تو پھر وہ تو پتہ چلے کہ وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہوں گے،
डेपुटेशन के वज़ीर आज़म होंगे, रिक्रूट वज़ीर आज़म होंगे, तो फिर उसको पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं। कुंडी साहब आपसे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जो APC की बातें हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं, आपकी पार्टी के जो मशरान हैं वो भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ये APC जो है ये अगर मुनक़िद होती है तो इसके नताइज आप क्या समझते हैं क्या होंगे, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की अवाम को क्या रिलीफ मिलने का इम्कान है? देखिए, हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने काफी अच्छे से कोशिश की कि APC हो जाए, बजट के दौरान हो जाए, बजट पास होने से पहले हो जाए, ताकि हम बजट रिजेक्ट करें। उसके बाद वो लाहौर गए और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बीमार थे तो उन्होंने कहा कि जैसे मैं ठीक होता हूँ तो हम APC करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली इसमें शिरकत करता हूँ। तो अभी शहबाज शरीफ साहब की कॉल आई है, मेरे ख्याल में APC बहुत जल्द हो जाएगी। और यही एजेंडा होता है, APC में मुख्तलिफ एजेंडे होते हैं और उसमें लीडरशिप बैठती है और फिर वो एक एजेंडे को फाइनल करती है कि हमने हुकूमत के खिलाफ ये करना है। तो बिल्कुल अगर जो भी एजेंडा होगा वो जो अवाम के उसके फायदे के लिए होगा। अगर इस हुकूमत से छुटकारा होगा, अवाम का फायदा होगा, जो चीज जो अवाम के फायदा होगा। ये हुकूमत तो देखें, उन्होंने तो कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, बल्कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को निकालेंगे, तो उल्टा रिवर्स गियर मारा हुआ है, उसे भी यूटर्न ले लिया है। तो इस हुकूमत से छुटकारा ही अवाम को रिलीफ है। जो ज्यादती ये हुकूमत कर रही है, जिस चीज आप उसको डिपार्टमेंट को लें, जो जो इशू आप उठाएं, हर जगह पे तबाही है। तो इसलिए इस हुकूमत का हल ही अवाम की रिलीफ है। फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना तफसीली वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन, आपने फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और -1 के हवाले से उनका जो कहना था वो आपके सामने है। हमारे सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे बड़े प्यारे दोस्त आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खान भट्टी साहब? बहुत शुक्रिया, आप आज मसरूफ़ थे लेकिन आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि अगर देखा जाए -1, -2 और -3 प्लस माइनस की बातें बड़ी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चेमेगोइयाँ हो रही हैं, और आप एक बाखबर सहाफ़ी हैं, एक बाखबर आप तज्ज़ियाकार हैं। आप मुझे ये बताएं, फैसल करीम कुंडी साहब का भी ये कहना है कि कुछ न कुछ है जिसकी वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपका अपना तज्ज़िया, तबसरा या आपकी इतलात क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि ये -+ की बातें होने जा रही हैं? क्या हुआ क्या आखिर? हनीफ भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में मुझे वक्त देने का। मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा यहाँ पर कि हमारे मुल्क के अंदर ये पाकिस्तान के कयाम से लेके आज तक -1 वाला फार्मूला अप्लाई होता रहा है। मैं नाम लिए बगैर यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगा कि कुछ ताकतवर जो लोग होते हैं, हमारे यहाँ जो कुव्वतें होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि अपनी मर्जी से निज़ाम को चलाया जाए, और जब वो देखते हैं कि इस पर उनके तमाम मकासद, उनको कोई भी नाम दिया जाए वो पूरे नहीं हो रहे, तो उसके बाद फिर वो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर सियासी जो खानवादे हैं या सियासी जो खानदान हैं या सियासी लीडर्स हैं, उनके बारे में भी जरूर ये कहूँगा कि उन्होंने भी हमेशा अपनी जो सियासत है उसके अंदर ऐसे काम जरूर कर रखे होते हैं कि वो किसी भी वक्त एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपनी हुकूमतें बचाने के लिए और अपने सियासी करियर को बचाने के लिए इस तरह की सिचुएशन में बड़े करामत साबित होते रहे हैं। तो बड़ी साहब आपका ये कहना है कि जो -1 या +1 का जो फार्मूला होता है, जो भी होता है, इसके लिए माहौल जो साजगार बनाया जाता है वो यही सियासतदान बनाते हैं? इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बताइए कि ये हुकूमत, आपने चूंकि सवाल मौजूदा इस जो हुक्मरान है इस वक्त मुल्क के अंदर मदीने की रियासत बनाने के लिए आए थे, तो इनके हाँ भी आप देखें कि एक कोएलिशन है और उसके अंदर बहुत सारे पुराने फनकार और अदाकार और सियासतदान इसमें शामिल हैं, और उनकी जो इस वक्त सिचुएशन है, आप देखेंगे कभी एक नाराज होता है, कभी दूसरा नाराज होता है, कभी तीसरा राजी हो जाता है, तो चौथा नाराज हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? जब आपका एक मकसद है इस मुल्क को आगे ले जाने का, जब आप ये कह के आए हैं, लोगों से वादे करके आए हैं कि इस मुल्क की तरक्की आपकी मंशा है, आपकी अपनी तरक्की मंशा नहीं है, तो ये फिर ये आप एक दूसरे से इस तरह के जो इख्तलाफ हैं वो क्यों पैदा करते हैं? बड़ी साहब ये जो नाराजगियां हैं, ये किसी के कहने पे की जाती हैं, इजहार किया जाता है, या जनरल इश्यूज पर वाकई इनका जो कंसर्न होता है वो जनरल होता है? हनीफ खान, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा इदराक रखते हैं, आपका जो सियासी टेम्परेचर है इस मुल्क के अंदर उस पर बड़ा गहरी नजर होती है। ये सारा कुछ इसी तरह से हो रहा है। आप
تو میں چھوٹی سی مثال دے کے نکل جاؤں گا اس معاملے سے کہ آپ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ کس طرح کامیاب بنانے کی کوششیں ہوئی اور کس طرح وہ ناکام ہوئی، ہمارے سامنے ہے وہ۔ اب آپ اس موجودہ صورتحال کو بھی اگر دیکھیں تو عمران خان اگر وہ طاقتور وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے تھے یا کوشش کر رہے ہیں تو ان کی اس طاقت کو کنسولیڈیٹ ہونے کی بجائے اس کو مزید ویکن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں یہ سیاسی طالب علم، ایک صحافتی طالب علم کی حیثیت سے سیاست پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے بہت ساری جماعتیں ہیں، ان کو اس وقت ایک ایسا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جواب دہی کے عمل کو شروع کریں، اپنی جواب دہی ایز اے حکمران بھی کریں، اور ساتھ ہی میں جو ہمارے ہاں جو سیاسی رخنہ اندازیاں ہیں مختلف طرف سے ہوتی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک انٹرویو کروایا گیا جو کہ اس حکومت کے ایک بہت اہم وفاقی وزیر ہیں جن کو عہدے سے ہٹایا بھی گیا تھا، ایک اہم عہدے پہ ان کو پہلے لگایا گیا، اس کے بعد ایک ایسی وزارت میں ڈالا گیا ان کو کہ جہاں پر وہ چاند پہ جانے کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو وہ چاند پہ نہ لے کے جائیں اس قوم کو، اس ملک کو، بلکہ یہیں زمین پر رہتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش کریں، اور انہی کے ذریعے یہ کلوایا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، کچھ لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور پھر وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہنا ایوان میں کھڑے ہو کے اشارہ کر کے اپنے لوگوں کی طرف کہ جو ہے -1 جو ہے وہ نہیں چلے گا، اور اپوزیشن کو انہوں نے ساتھ میں دھمکی بھی دے ڈالی۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے بڑے صاحب، آپ سے مزید آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے۔ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ سینئر تجزیہ کار پیارے دوست آصف علی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تجزیہ لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ فرمائیے گا جو منظرنامہ آپ نے پیش کیا اس کا تو یہی مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ پس منظر میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر بالفرض پلس مائنس کا کوئی فارمولہ وہ حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے تو کیا پاکستانی عوام کا اس میں کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس وقت جو مہنگائی ہے، جو غیر یقینی سی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ یہ بتائیے گا کہ حل کیا ہے پاکستانی عوام کے مسائل کا؟ دیکھیے حنیف صاحب، اس وقت جو مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں بیہائنڈ دا سین یا آپ کہہ لیں پردوں کے پیچھے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کنسنسس ایوالو کر لیا جائے جس میں کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرف جایا جائے تاکہ تمام لوگ آن بورڈ کے مسائل کا حل نکالیں۔ لیکن یہ نوبت کیوں آن پہنچی ہے، یہ اس کو آپ نے پرکھنا ضروری ہے، اور جو کچھ آپ پچھلے دو سالوں میں دیکھا ہے آپ نے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ڈیلیوری میں ناکام رہی ہے یہ گورنمنٹ، اور اس نے تمام جو شعبے ہیں ان کے اوپر جو قابو پانے کی کوشش تھی یا ان کو بہتر کرنے کی جو کوشش تھی اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ٹیم نہیں موجود تھی، اس طرح کے انٹلیکچوئل شاید موجود نہیں تھے، یا تھے تو ان کو استعمال نہیں کیا گیا، اس کو ڈرائیو نہیں کیا جا سکا جو چیز وہ مینیفیسٹو میں اپنے لے کے آئے تھے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں میں آپ کو ایک بڑی چونکا دینے والی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک بہت ہی مشکل ہوگا۔ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر -1 ہمیشہ کامیاب رہا ہے، لیکن بٹی صاحب سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ دوبارہ ان سے رابطہ کریں۔ بہرحال ان کا جو تجزیہ تھا وہ آپ نے ناظرین سنا۔ پاکستان میں جس طریقے سے سیاستدانوں نے اور یا باقی بااثر قوتوں نے جس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے خواہشات کے مطابق یہاں پر ایک نظام کو چلانے کی کوشش کی، اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ فائدہ اور پاکستان کی عوام کا جو جی بڑی صاحب پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا۔
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ یہ بہت ہی مشکل ہوگا، یہ چونکا دینے والی بات ضرور ہوگی لوگوں کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے، لیکن یہ بات اس وقت حقیقت بن رہی ہے کہ -1 ہر دفعہ کامیاب ہوا ہے اس ملک کے اندر، لیکن اس دفعہ یہ کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے بٹی صاحب، اس دفعہ کیوں ہے ایسا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی بات کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کی بہت ساری خامیاں جو ہیں، بہت بڑے بڑے ان پہ الزامات جو ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ چیزوں پہ کمپرومائز کریں، اور اس کے بعد میں ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، ابھی بھی ایک وزیراعظم ملک سے باہر چلے گئے ہیں، چاہے ان کو بیماری کا آپ کہہ لیں، انہوں نے کوشش کی کہ ثابت کریں کہ وہ بہت بیمار ہیں، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جو ڈیل بیہائنڈ دا سین ہوئی وہ سب لوگ جانتے ہیں، اس پہ طویل ہم گفتگو کر چکے ہیں پہلے بھی، لیکن ابھی یہ جو صاحب اس وقت حکمران ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی صورت اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چارج شیٹ تیار کرنا ضروری ہوگی -1 کے لیے۔ لہٰذا ابھی یہ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم اس سال کے دوران یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور اس کے اندر جو میجر فیکٹرز ہیں وہ یہ ہیں کہ اب جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے انفلوئنس بڑھا رہے ہیں کہ کارکردگی کو بہتر بنایا جائے، چیزوں کو ڈیلیورنس کی طرف جایا جائے، تو اس میں جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ جب لینے کی کوشش کی گئی ہے، تو کوئی بھی اس وقت ملک کے اندر تیار نہیں ہے کہ وہ یا تو الیکشن کی طرف، نئے الیکشن کی طرف جائیں، اس کا کوئی آپشن نظر نہیں آتا ہے، نہ ہی کسی اور گورنمنٹ کو کسی اور جو ہے پارٹی ہے جو کہ اپوزیشن میں ہے اس کو گورنمنٹ میں لایا جائے اور وہ لینے کو تیار ہیں، یہ بالکل اس وقت نظر نہیں آ رہا سین کے اوپر۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے مطلب وقتوں میں یا چند مہینوں میں ہمیں کوئی بہت بڑی تبدیلی سیاسی منظرنامے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ جی مجھے نظر نہیں آ رہی، اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے حنیف خان صاحب کہ اس وقت آپ کے پاس وہ جو ایک عمران خان نے پچھلے دنوں بجٹ سے پہلے جو ڈنر دیا تھا اپنے اراکین کے اور اتحادیوں کے لیے، گو کہ کچھ اتحادی اس میں نہیں آئے تھے، لیکن اس میں عمران خان نے کہا تھا، چوائس کی بات کی تھی کہ ان کی پارٹی کے سوا اور شاید کوئی چوائس نہیں ہے، وہ فی البدی انہوں نے جملہ ضرور یہ کہا تھا، لیکن اس کے پیچھے کچھ حقائق ضرور موجود ہیں کہ اس وقت جو چوائس کا معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے، اور عمران خان خود بھی بہت ریزسٹ کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ان کو 5 سال دیے جانے چاہیے اور وہ اس کو مکمل کریں اور اس کے اندر وہ اپنی ڈیلیوری کر کے دکھائیں۔ اچھا پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب نے دو باتیں کہی، ایک تو یہ کہ -1 والی بات جو انہوں نے کی، پھر انہوں نے کہا کہ کرسی آنی جانے والی چیز ہے، نظریہ جو ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ یا ہمارے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یہ پیغام وہ کس کو دینا چاہ رہے تھے؟ وہ کن لوگوں کی جانب سے ان کو، کیا اپوزیشن کو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے یا کچھ اور حلقوں کو؟ آپ اب میرے نقطے کو سمجھ گئے ہیں، جو میں نے کہی ہے بات کہ اس وقت وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ نظریے کی جو بات کرتے ہیں، وہ نظریہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اقتدار جو ان کو ملا ہے 22 سال کی، وہ اپنی آپ کی جدوجہد کو بار بار ریٹریٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی فنڈامنٹل ریزن یہ ہے کہ وہ اس نظریے کی بات کرتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا پاکستان کو، پھر وہ اپنے جو کچھ اقدامات ہیں ان کو گنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اس دفعہ ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ -1 کے لیے بہت پہلے سے یہ کوششیں جاری ہو چکی تھیں اور کچھ نام بھی آ رہے تھے، اس وقت بھی نام لیے جا رہے ہیں، لیکن اس ریزسٹنس کا جو بنیادی عنصر ہے وہ عمران خان کا وہ ایک جو کہتے ہیں کہ بیانیہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نظریہ میرا جو ہے وہ اس پہ ہم قائم رہیں گے، تو بہت سارے ان کے پارٹی کے ورکرز ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ود ان پارٹی میں نے جب شروع میں کہا تو آپ نے اگر اس کو دیکھیں پچھلا چارٹ نکال کے اپنے سیاسی ہمارے کریکٹرز کا، تو وہ ہمیشہ خود اس کا ٹول بنے ہیں جب تبدیلی آئی ہے، ورنہ عوامی تبدیلی تو الیکشن کے ذریعے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے تو تب تبدیلی آتی ہے، نئی پارٹی تب آتی ہے جب وہ عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن اس حکومت کے آنے میں بھی کچھ آپ کو پتہ ہے 2018 کے الیکشن پہ کوسچنز رہے ہیں، اس کے بعد جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے بہت سارے ان کی انکمپیٹنسی کے اوپر سوالات اٹھے رہے ہیں، تو ابھی جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کا جواب ابھی تک جو ہمیں مل رہا ہے مختلف امپورٹنٹ کارنر سے وہ یہ ہے کہ ریزسٹنس موجود ہے۔ -1 کے لیے عمران خان نے پنڈورا باکس جو ہے وہ کھولا اس لیے کیونکہ یہ باتیں بٹی صاحب آخری سوال، بٹی صاحب آپ سے آخری سوال، چونکہ آپ مصروف بھی ہیں، یہ بتائیے گا کہ پھر جو یہ اے پی سی کی بات کی جا رہی ہے، مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین ان کے ساتھ ان کی بھی گفتگو ہوئی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین جو رابطے ہونے جا رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے، تو ان تمام ایکسرسائز کے نتیجے میں کیا کچھ
امکانات نظر آئیں گے کہ کچھ عوام کو ریلیف مل پائے گا یا حکومتی سطح پر اس طرح کے کوئی اقدامات اٹھائے جائیں گے کہ اے پی سی کے نتیجے میں یا جو پریشر جو ڈیولپ کیا جائے گا اے پی سی کے نتیجے میں اس کے بعد کچھ کیا جائے گا عوام کے لیے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ حنیف صاحب میں کرٹیک رہا ہوں اور اس کے اوپر مجھے اپوزیشن کی طرف سے کافی ریزسٹنس مجھے میرے الفاظ پہ بھی آئی ہے، رد عمل آیا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اپوزیشن نے کیا کیا ہے؟ بالکل پچھلے 2 برسوں میں اپوزیشن کا کردار کیا رہا ہے؟ سوائے اپنے لوگوں کی بچاؤ مہم، اپنے لیڈرز کی بچاؤ مہم کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک صاحب جو کہ یہاں پہ دھرنا لے کے آئے تھے، انقلاب لے کے آنے والے تھے، وہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ وہ ان کو لانے والا کون تھا؟ ان کے پیچھے کون سے کریکٹرز تھے؟ وہ کس طرح ناکام ہوا اور اچانک وہاں سے کیسے چلے گئے؟ اب یہ ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں. یہ اپوزیشن کی کسی پہلے بھی ہو چکی ہے اگر آپ کو یاد ہو. اس ملک کے اندر دھرنے کا بھی جو روایت ہے عمران خان نے جو شروع کی ہے اس سے پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے, وہ بھی کر کے دکھا دیا ہے. تو مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے اسمبلی کے اندر, وہ ان کو وکٹ آؤٹ نہیں کر سکتے بھی عمران خان کو. اور یہ جو اے پی سی ہے یہ محض عوامی ایسپریشن کے اوپر ایک الفاظ کا ایک گورکھ دھندے کے ذریعے اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اپوزیشن عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, عوام کے درد کو سمجھتی ہے. اس درد کو کیوں نہیں ختم کرتے آپ؟ اپنے جو اقتدار کے اپنے مزے جب لوٹے ہیں اقتدار کے اندر تو ان کو قربان کر دیں آج عوام کے اوپر نا. یہ آپ تو نہیں کرتے, آپ اپنی آسائشوں کو تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, آپ اپنی جو مزے کی زندگی ہے اس کو تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس پینڈیمک سچویشن کے اندر آپ نے اجلاس تو بلا لیا, کروڑوں روپے خرچ کر دیے, لیکن عوام کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ عوام کے لیے کون سا ایسا بڑا اقدام آپ نے اٹھانے کا اعلان کیا ہے؟ آپ نے تو ایک مومنٹ تک نہیں چلائی ہے جو کہ عوام کے لیے آپ کو چلانی چاہیے تھی کہ عوام اس وقت پس کے رہ گئے ہیں. نہ انہیں آٹا دستیاب ہے, نہ چینی دستیاب ہے, نہ بجلی ان کو اس دفعہ گرمیوں میں مل رہی ہے. ہزار قسم کے ان کے مسائل ہیں, بے روزگاری سر پہ چڑھ گئی ہے, کورونا وائرس نے تباہ و برباد کر دیا ہر چیز کو. تو کیا آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا اپنے آپ کو بچانے کے علاوہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹیز تک جو ہے آپ نے بند رکھی ہوئی ہیں. یار آپ سمپلی یہ کر دیتے کہ آپ قواعد و ضوابط بنا کے حکمران اور اپوزیشن بیٹھتے کہ یار اس ملک کا ایجوکیشن سسٹم تو چلے, یونیورسٹیز کے اندر پیرامیٹرز کے اندر ایس او پیز کے تحت آپ شروع کر دیتے. ان کے بجٹ آپ نے ختم کر دیے ہیں, آپ نے تعلیم کا بجٹ کم کر دیا, آپ نے صرف مجھے بتائیے اپوزیشن نے کیا کیا ہے؟ اپوزیشن نے کوئی کردار ادا کیا اس کے اندر؟ کوئی کردار نہیں ادا کیا. بہت نرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بلکہ. بالکل. اور آپ مجھے یہ حنیف صاحب آخری بات کہ آپ نے بجٹ کے اوپر کوئی ایک کوشچن تک نہیں اٹھایا. آپ نے جو ضمنی بجٹ اپنا ضمنیاں تھیں اس کے اندر جو آپ نے کٹوتیاں تھے اس پر بحث تک کر کے اس کے اندر اپنا آرگومنٹ تک نہیں دیا. تو یہ ملک کے اندر کون سی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ صرف سیاست حنیف صاحب اس وقت اپنی باری کے انتظار کے لیے ہو رہی ہے سیاست. آپ کو کوئی آپ کو اس بات کی خواہش نہیں ہے کہ عوام کی زندگی بہتر ہو, عوام کے مسائل حل ہوں, عوام کے ایجوکیشن لیول. آپ دیکھیں مجھے تو بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں خود پڑھاتا ہوں یونیورسٹیز میں, آپ کم از کم ایس او پیز کے تحت بڑے یونیورسٹیز تو کھول دیتے, اسکول کالجز نہ کھولتے. ابھی آپ ایک ایکسپیریمنٹ تو کرتے. 4-5 مہینے سے آپ نے ہر چیز بند کر کے رکھی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ سب سے کم اموات ہوئی ہیں پوری دنیا سے, لیکن آپ کم از کم یہ تو کرتے کہ یونیورسٹی ایکٹ کے تحت آپ اس کے اندر تبدیلی لا کے اپنے تمام بالکل ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آصف علی بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا اور آپ نے جو تجزیہ دیا یقیناً وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت زیادہ ثمر آور ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. ناظرین آپ نے آصف علی بھٹی صاحب کا تجزیہ سنا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومتی جانب سے عوام کے حق میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کی طرف سے بھی اس طرح کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستانی عوام کے لیے کم از کم اپوزیشن جو ہے وہ ایک سنجیدہ ہے اور اپوزیشن جو ہے ان کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, ایسے حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملے گا. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز سید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اور علی گوہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. علی گوہر صاحب سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مائنس پلس کی باتیں ہو رہی ہیں کیا پاکستانی عوام کے مفاد میں کوئی اقدامات ہونے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, یا یہ صرف سیاسی بیانات ہے؟ جی وہ کہتے ہیں کہ جب دھواں نکل رہا ہوتا ہے تو کہیں کوئی آگ ضرور لگی ہوتی ہے. جی. تو یہ -1 کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی, کہیں آگ ضرور لگی ہوئی ہے اور دھواں نظر آ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ آگ لگتی ہے تو دھواں نکلتا ہے, اور بعد میں دھواں جن کے بارے میں نکل رہا ہوتا ہے وہ مانتے نہیں, اور پھر بعد میں
انہیں خود بھی ماننا پڑتا ہے کہ دھواں نکل رہا تھا اور آگ بھی لگی ہوئی تھی۔ اعجاز سعید صاحب یہ بتائیے کیا اگر -1 کے فارمولے کو حتمی شکل دی جاتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کچھ آوازیں ایسی اٹھیں گی جو کہ شاید -1 کے فارمولے کو اس طرح نہ ایکسیپٹ کر سکے کیونکہ عمران خان صاحب ہی پاکستان تحریک انصاف ہے؟ جی آپ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب دے دیا کہ عمران خان خود ہی تحریک انصاف ہیں، تو اگر وہ خود ہی تحریک انصاف ہیں تو اس بات کا فیصلہ انہیں خود کرنا ہوگا کہ وہ خود خاموشی سے -1 کو قبول کر لیں گے یا وہ مزاحمت کریں گے۔ اگر حکمران جماعت کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمران جماعت ہاؤس آف اے کارڈز ہے، جس میں ایک جو جیک کارڈ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان جو ہیں انہوں نے ہی حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو وہ خاموشی سے قبول کر گئے تو ساری جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کے فیصلے کو قبول کرے گی، اور اگر انہوں نے مزاحمت کی تو اس پی ٹی آئی کے اکثر کبوتر اڑ جائیں گے، چند کبوتر ساتھ رہ جائیں گے، اور وہ جو کبوتر ہوں گے وہی اصلی پی ٹی آئی ہوگی۔ بالکل اعجاز سعید صاحب آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اور ان سے جاننا چاہیں گے۔ علی گوہر صاحب یہ بتائیے گا سر، کیا یہ -+ کے فارمولے جو ہیں یہ پاکستانی عوام کے مسائل کا حل ہیں، آپ سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ عوامی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے جی، اور یہ ایک دھونس اور دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ 2 سال کے اندر انہوں نے ملک کو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر تباہی کے اس دہانے پر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر واپسی ناممکن تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک مشکل ضرور ہے۔ گزارش یہ ہے کہ -1 اور -2 کی باتوں کا نہ ہماری پارٹی اور نہ ہماری پارٹی کے جو قائدین ہیں وہ بالکل اس قسم کی پالیٹکس کے قائل نہیں ہے۔ -1 اور -2 کی باتیں ہماری طرف سے نہیں ہو رہی، یہ اس طرف سے ہو رہی ہیں جہاں سے نیازی صاحب کی سلیکشن ہوئی تھی ایز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پہ۔ ہماری صفوں میں نہیں، ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے بودرا، ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ایم این اے اور میڈیا کے لوگ وہ تبصرے کر رہے ہیں -1 کے۔ ہم تو -1 کے فارمولے کے خلاف ہیں۔ کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے کسی بھی پرائم منسٹر کو یا کسی آدمی کو بھی ہٹانا ہماری پارٹی کے منشور میں نہیں ہے۔ ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی آئے وہ جمہوری طریقے کے ساتھ آئے۔ باقی یہ رہ گیا کہ ابھی خان صاحب کے لیے تو خان صاحب اپنی صفوں میں چور تلاش کریں، بے شمار ان کے ایم این اے جو ہیں وہ ان پر عدم اطمینان کا اظہار کر چکے ہیں، عوامی مینڈیٹ ان کے پاس پہلے نہیں ہے۔ رہ گی بودرا جو ان کے سارے ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، کچھ کی ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، کچھ دیگر پارٹی سے لائے گئے ہیں، ان کے پاس اپنی ٹیم تو ہے کوئی نہیں۔ تو میں اپنے دوست کی وہ کبوتر والی بات سے اتفاق کروں گا، جس وقت بھی کوئی نیوٹرل پریزائڈنگ آفیسر آ گیا یہ سارے کبوتر اڑ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو خان صاحب کے -1 والا فارمولا ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہے، لیکن لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی دراڑیں ایسی موجود ہیں کہ یہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم تبدیلی لائے اسمبلی کے اندر تمام اپوزیشن کی باتوں کو آن بورڈ لے کے اور کسی جمہوری طریقے سے لے کر آئیں گے اور -1 نہیں کریں گے، -all کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، آپ لائن پر رہیے گا۔ اعجاز سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو علی گوہر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ کچھ دراڑیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ -+ والے فارمولے جو ہیں یہ خاص حلقوں کی جانب سے آتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہوگا آپ کے خیال میں؟ آپ چونکہ ایک تحقیقاتی صحافی اور آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پر، ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں +- کی؟ دراصل شروع میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ تمام جو مقتدر حلقے ہیں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں، تو اب لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید جو گورننس کے حوالے سے اور پرفارمنس کے حوالے سے کوئی اتنی رزلٹ نہیں دے سکی یہ رجیم، تو شاید ان کو اس رجیم کو لانے والے بھی شاید ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اور مایوسی کا جو عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن شاہ صاحب اگر مائنس ہو بھی جاتا ہے، بالفرض ایزمپشن پہ ہم بات کرتے ہیں،
تو پارٹی پالیسی تو وہی رہے گی نا. اگر اسی پارٹی سے کوئی آگے آتا ہے تو پارٹی پالیسی تو وہی رہے گی, وہی خان صاحب ہوں گے, انہیں کی بات حتمی تصور کی جائے گی. تو کیا فرق آئے گا پھر؟ دیکھیں یہ بات تو بھی طے کرنا ہے نا کہ اگر -1 کرنا ہے تو -1 آپ نے ود ان دی پارٹی کرنا ہے یا آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سے -1 کرنا ہے. بالکل. یہ تو بات بعد میں طے ہوگی نا کہ پارٹی کون سی ہوگی. اور اگر ود ان دی پارٹی کرنا ہے تو جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے تو تمام جو لوگ ہیں وہ اسی کی طرف دیکھتے ہیں. وہ عمران خان صاحب اس طرح زیادہ بااختیار نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب کا موازنہ جو بھٹو فیملی ہے یا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کروایا جائے یا میاں نواز شریف سے کروایا جائے تو ان کے پارٹی کے اندر روٹس اتنے ہی ہیں جتنے وہ ذاتی طور پہ ہیں. تو جو ہی پرائم منسٹر کا عہدہ کسی اور کے پاس چلا گیا تو پارٹی پر کنٹرول رہنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. علی گوہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے آصف علی بھٹی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ -+ والی بات تو اپنی جگہ, اپوزیشن کا کردار بھی اتنا سنجیدہ نہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دیا جائے یا حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکیں, بلکہ مختلف ایشوز پر اس طرح کے رویے اپنائے گئے ہیں جس کا فائدہ گورنمنٹ کو ملا ہے. انہوں نے سینٹ کی بات کی, انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بات کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا رویہ یا اپوزیشن کی حکمت عملی یا اپوزیشن اتنی وہ یکجا ہے جس کی وجہ سے وہ عوام کو کوئی ریلیف دینے کے پوزیشن میں ہے اور گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکے؟ دیکھیں ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ریلیف دینا اپوزیشن کا کام نہیں ہے. اپوزیشن کا کام عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا, حکومت کی کرپشن اور نالائکی کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنا ہے اپوزیشن کا کام. جہاں تک اپوزیشن ہے, اپوزیشن اپنی صفوں میں بالکل منظم ہے, یکجا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے اے پی سی پر باتیں ہو رہی تھی, اے پی سی بھی ان قریب کال کی جا رہی ہے اور اس میں بیٹھ کے سارے لیڈران مشاورت کریں گے. آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ جب بجٹ اجلاس ہوا تو اس میں اپوزیشن نے شدید پروٹیسٹ کیا. پھر آج سے ایک ہفتہ پہلے آپ کو پتا ہے تمام اپوزیشن کے, ہمارے نون لیگ کے ایم این ایز اور اپوزیشن کے سارے اسمبلی سے باہر آ کر انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہ پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے اور سارا پروٹیسٹ بھی کیا. اور ابھی آئندہ کی حکمت عملی کے لیے اے پی سی بھی کال کر دی گئی, اسمبلی کے اندر, اسمبلی کے باہر. لیکن کرونا کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پبلک کے اعتماد نہیں ہو سکتے, اس وجہ سے تحریک وہ سوٹیبل ٹائم نہیں تھا کسی بھی تحریک چلانے کے لیے. لیکن جہاں تک میڈیا کا فورم ہے, اپنے اپنے حلقوں میں اور بڑے شہروں میں اور خاص طور پر اسمبلیوں کے اندر, پنجاب ہو جہاں پر مرکز ہو, اس میں ہر جگہ پر نون لیگ اور پوری اپوزیشن جو ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے. اور شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس کرونا کی صورتحال میں ملک کے باہر سے اس وقت انگلینڈ کی لاسٹ فلائٹ آ رہی تھی تو اس میں پاکستان سے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ واپس آئے اپنے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے, جو بھی ان کے فیملی کے ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے بڑے میاں صاحب کے اور ان کے. اور اپوزیشن انشاءاللہ ان قریب آپ کو واضح پالیسی نظر آ جائے گی. علی گوہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب آپ سے آخری سوال جاننا چاہیں گے, یہ بتائیے گا کہ کیا آنے والے وقتوں میں آپ کوئی سیاسی منظرنامے پر کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے, یا جیسا چل رہا ہے ویسے ہی معاملات چلتے رہیں گے؟ اچھا جی, شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, علی گوہر صاحب اور اعجاز سعید صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دوست محترم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینئر رہنما حاجی جلیل جان صاحب موجود ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ, شارٹ نوٹس پہ آپ نے اپنا وقت دیا, تھینک یو سو مچ. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو ملک میں باتیں ہو رہی ہیں پلس اور مائنس کی, آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی باتوں سے
پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے یا کوئی ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے اپوزیشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ پلس اور مائنس کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے، جی ہم سمجھتے ہیں کہ 5 سال 7 سال صوبہ خیبر پختونخوا میں اور 2 سال تقریباً جی تیسرا سال جاری ہے، مرکز میں جو حکومت چل رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کی، اس نے معیشت کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. غریب آدمی کی پہنچ سے جو دور ہو چکے ہیں، سب کچھ روزگار ختم ہو چکے ہیں. بجٹ جو اس وقت انہوں نے پیش کیا بالکل صفر مطابق تھا، اور خالی خزانے میں انہوں نے بجٹ پیش کیا. اور ایسے حالات ہماری زندگی کی تاریخ میں جتنے بھی دور گزرے ہیں، ہم نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے کہ جو لوگ اس کو لائے ہیں وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مائنس پلس کے منصوبے پر عمل درآمد کر کے یہ قوم کو کیا دیں گے. ہمارا تو پہلے دن سے ہی موقف ہے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے، یہ حکومت یونین کونسل کو چلانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو پوری حکومت حوالے کر دی گئی ہے. اسی وجہ سے دیکھیں آپ، ہم نے 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد اب تک مسلسل ہم میدان میں ہیں، اور کورونا کی جو چھٹیاں تھی 2-3 مہینے، اس کے بعد ہم ایک دفعہ پھر میدان میں نکلے ہوئے ہیں، اور ہم سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائنس اور پلس والی بات چلے گی نہیں اس ملک میں. اس ملک میں پوری بساط کو لپیٹنا ہوگا اور نئے انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنی ہوگی. تو حاجی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو اے پی سی کی بات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، اور پاکستانی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بھی ملاقاتیں اور بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری بساط جو ہے یہ الٹنی پڑے گی، یہ اس ہی کے لیے کوئی پلاننگ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو اپوزیشن کو مجتمع کرنے کے لیے، یا کچھ اور مقاصد ہوں گے اے پی سی کے؟ جناب، اس کے مقاصد تو واضح ہیں کہ ہم نے جب پشاور میں آل پارٹی کانفرنس کی صوبائی سطح پہ، تو ہم صوبہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو اکٹھا کیا. جی تو اس وقت جو موضوعات تھے وہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، اور این ایف سی ایوارڈ میں انہوں نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس فارمولے کو بائی پاس کرنے اور صوبوں کا حصہ کم کرنے کی بات بھی رکھی گئی تھی. لیکن مزاحمت چونکہ جمعیت علماء اسلام اس وقت کر رہی ہے، تو صوبہ خیبر پختونخوا کی آل پارٹی کانفرنس، پھر بلوچستان کی آل پارٹی کانفرنس، پھر سندھ کی آل پارٹی کانفرنس، اور انشاءاللہ ان قریب پنجاب کی آل پارٹی کانفرنس کے بعد ہم مرکزی سطح پر آل پارٹی کانفرنس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے اندر یکجہتی پیدا کریں. اس وقت اپوزیشن کے اندر ہمیں وہ یکجہتی نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے تھی. قوم کی جو توقعات ہیں اپوزیشن سے، اس میں ذرا کچھ نہ کچھ خلل پڑا ہوا ہے. حاجی صاحب یہ فرمائیے گا کہ دھرنوں کے دوران جب آپ نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا جمعیت علماء اسلام نے، اس وقت بڑا حساس دور تھا، بڑا حساس وقت تھا. اس وقت جب آپ اپوزیشن کو یکجا نہیں کر پائیں تو اب کیسے یکجا کر پائیں گے سر؟ دیکھیں، اس وقت بھی اپوزیشن ایک تھی اور اب بھی ایک ہے، لیکن کچھ ان کے اپنے تحفظات ہیں اور ہمارے اپنے تحفظات ہیں. وہ باقاعدہ ہمارے دھرنوں میں تو آتے تھے، شخصیات تو آتی تھی، لیکن عوامی سطح پہ انہوں نے شرکت نہیں کی. لیکن ہماری عوام بہت زیادہ تھی. آپ نے تو دیکھا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑے قافلوں کے ساتھ اسلام آباد میں پڑاؤ کیا تھا، اور 14 دن مسلسل ہم نے وہاں ٹھہر کر دنیا پر ایک منظم جماعت ہونے کا ثبوت بھی دیا. اور پھر ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی، پھر کرونا درمیان میں آ گیا. تو انشاءاللہ میرا خیال تو یہ ہے کہ ابھی جن لوگوں نے اس دھرنے میں کس سیاسی جماعت نے اگر کچھ سستی کی ہے تو اس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. تو آج وقت ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں میں اندر یکجہتی پیدا کریں. پیپل پارٹی، مسلم لیگ، یہ بڑی پارٹیاں ہیں اسمبلی کے اندر بھی باہر بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کا وہ جمعیت علماء اسلام ہے. حاجی صاحب، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مسائل کا حل اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا صرف اور صرف یہ حل سمجھتی ہے کہ پاکستان میں نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں، یا کوئی درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، درمیانہ راستہ کیا نکالیں گے آپ لوگ؟ قومی حکومت بنائیں گے یا مڈ ٹرم الیکشن ہی ہوگا؟ اس کا حل تو الیکشن ہے. ہم تو جمہوریت کے حقدار ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی اس ملک کے بقا کی علامت ہے. اگر ہم خدا نخواستہ جمہوریت سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو خدا نخواستہ یہ ملک میں بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. حاجی صاحب، ایک درمیانہ راستہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے
ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے کہ اس ملک کو کس طرح چلایا جائے. یہ بھی تو ایک درمیان راستہ نکل سکتا ہے کہ اس کے امکانات بالکل ختم ہو چکے ہیں. دیکھیں جی، جس حکومت میں اہلیت نہ ہو اپوزیشن کو ساتھ بٹھانے کی، جو حکومت اپوزیشن کے ساتھ کوئی مشورہ کرنے کی اہلیت نہ رکھتی ہو. دیکھیں کرونا کا جو مسئلہ ہوا اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے حکومت کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھایا، لیکن اتنی نااہل حکومت ہے کہ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی. پھر بجٹ کے دوران پھر اس طرح اور جتنے بھی مسائل تھے، کشمیر کا مسئلہ تھا اور دیگر جو مسائل آئے، اس میں حکومت نے اپوزیشن کو نظر انداز کیا. جو حکومت اپوزیشن کو مسلسل نظر انداز کرے تو کیا وہ اس حکومت سے آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرے گی؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حکومت کرنے کے اہل بھی نہیں ہیں. اپوزیشن سے ملاقات کرنا تو بہت بڑی بات ہے، حکومت چلانے کے اہل بھی نہیں ہے. یونین کونسل یا تحصیل کی حکومتیں بھی چلانے کے یہ لوگ اہل نہیں ہیں. اتنی بڑی حکومت اس کے حوالے کر دی گئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا پاکستان کے عوام پر، اور سیاسی لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا گیا اور ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو حکومت کے رموز کو نہیں جانتے، جو حکومت کی انہیں یہ پتہ نہیں کہ معیشت کیسے پھلتی پھولتی ہے اور اقتصادی طور پہ ہم نے کیا پلان کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم، اور میرے دائیں طرف ارسطو کھڑے ہیں، بائیں طرف افلاطون کھڑے ہیں، اور یہ سب حکومت میں آئیں گے تو پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا. نقشہ تو بدل گیا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے عوام کو روٹی میسر نہیں، تیل میسر نہیں، پیٹرول میسر نہیں، گھر کی جو چار دیواری ہے اس کو گرایا جا رہا ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، سرکاری ملازمین کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، سارے ملازمین اس وقت ہڑتال پہ ہیں، جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ حکومت تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ حکومت اپنے وعدوں سے انحراف کر رہی ہے. جو وعدے انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کیے تھے اس سے بالکل الٹ جا رہے ہیں. حاجی جلیل جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، یہ تھے حاجی جلیل جان صاحب، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنما. ان کا ان کی جو رائے تھی وہ آپ نے سنی کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ پاکستان میں نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں. بہرحال یہ ان کی رائے تھی. آپ نے پروگرام دیکھا. میں پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام مہمان کا بڑا شکر گزار ہوں. جناب علی گوہر صاحب آپ کا شکریہ، آصف علی بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اعزاز سعید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اپنے ہوسٹ حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.